ابن الجوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی اعراب میں سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آیا، تو رستے میں کچھ کفار یہودی تھے یا نان مسلم تھے، ابھی اس مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو روک لیا. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اوے تجھے پتہ ہے وہ کہتا ہے ایک اللہ کی پوجا کرو، تو مورتی پوجا چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا یار اگر وہ کہتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے تو ہاں اپنے ہاتھوں سے خداؤں کو بناتے ہیں، چھوڑو ان کو، کیا کرنا ہے، ایک خدا کی پوجا کریں گے، مجھے تو کوئی دقت نہیں. اس نے کہا اوے وہ کہتا ہے دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے. وہ کہتا ہے یار جس نے پیدا کیا ہے خدا نے، اس کی عبادت کرنے میں کیا حرج ہے، کر لوں گا. انہوں نے کہا وہ کہتا ہے سال میں ایک بار روزے رکھنے ہیں، بھوکا رہ لے گا. اس نے کہا یار غربت ہے، دوسرے معاملات ہیں، ویسے بھی تو پی کاٹتے ہیں، کوئی بات نہیں. اس نے کہا وہ کہتا ہے مال بھی خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، یہ کر لو گے؟ اس نے کہا جس اوپر والے نے دیا ہے اس کے رستے میں اگر کسی غریب کو مل جائے گا کیا دقت ہے. وہ جب تھک گئے نا کہ یار یہ تو کسی چیز سے بھاگ ہی نہیں رہا، یہ تو اسلام کہتا ہے میں کر لیتا ہوں قبول، تو انہوں نے کہا وہ کہتا ہے اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ شراب نہیں پینی. اب اعراب جو تھے ان کے اندر ایک عادت بڑی تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے، ٹکا کے، دبا کے. آج بھی عربوں میں یہ چیز بڑی گندی عادت باقی رہ گئی، اللہ معاف فرمائے، چھوٹتے چھوٹتے چھوٹ رہی ہے. تو انہوں نے کہا وہ جی کہتے ہیں کہ شراب بھی نہیں پینی. وہ کہتا ہے ہیں شراب بھی نہیں پینی؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ کہتے ہیں شراب نہیں پینی. کہتے ہیں اچھا میں ایسے کرتا ہوں، اس سال چلا جاتا ہوں، 1 سال دبا کے شراب پیتا ہوں، اگلے سال آ کے اسلام قبول کروں گا. ابن الجوزی نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ قرآن نے کیوں شراب کی حرمت، یا اللہ کی حکمت کیوں تھی کہ قرآن نے گریجول سٹیپس کے ذریعے، تدریجی تدبیر کے ذریعے، اسٹریٹجی کے ذریعے کئی چیزوں کی حرمت کا اظہار کیا، ایک دم نہیں کیا. کیونکہ انسانی معاشرے میں عملی طور پر یہ چیز رکاوٹ بن جاتی کہ وہ کسی حکم کو لے کر چلتے. اب آ جاتے ہیں آپ کے معاملے کے اوپر جو آپ سے میں بات رکھنا چاہ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ جب تک ایک بندے کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر یہ ذمہ داریاں لگیں گی، تب تک اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین. مگر ونس اس نے اسلام قبول کیا تو پھر یہی قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، تمہارا ایک شوشہ بھی اسلام سے باہر نہ ہو. اب تم زنا نہیں کر سکتے، شراب نہیں پی سکتے، سود نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، چوری نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں پھر اسلام آپ پر پابندی لگاتا ہے. اب کوئی یہ کہے نہیں جی لا اکراہ فی الدین، تو بھائی دین تو نے قبول ہی کیا ہے، تو نے تو دین قبول ہی نہیں کر رہا. یہ فرق ہے. تو جی اور عامر دوسری چیز بھائی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کانٹرڈکشن تب ہوتا جب ہم محارب کی کیٹیگری کے علاوہ بھی اس کو سمجھیں. جی عامر بھائی یہ تو ان کے لیے ہوگی نا جو نان مسلم سے اپنی ایڈلٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور مسلمان ہونے کی خواہش رکھتا ہے یا ہو جاتا ہے مسلمان. لیکن ہمارے پاس تو 99 سے بھی اوپر پرسنٹیج آپ دیکھیں تو وہ مسلمان ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے تو مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے بارے میں تو یہ پھر کیا حکم لے کے آئے گا اگر کوئی آئے گا تو، کہ جس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا، جو کہ بیسیکلی ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور پھر بڑا ہوا اور اس کو لگا کہ اس کی مرضی ہے، اس نے چھوڑنا چاہا تو اس نے چھوڑ دیا. تو اس یہ تو غلط پھر فہمی، بڑا پیارا سوال، بہت پیارا سوال آپ کا. میں اکثر یہ کنگ بھائی بڑا پیارا آپ نے سوال پوچھا. میں اکثر ہمارے مسلمان دوستوں کو کہتا ہوں اس غلط فہمی کو ہمارے نوجوانوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے. یہ سوچ اور یہ کانسیپٹ نان مسلمز کا تھا، مسلمان کا کبھی یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ بائی برتھ مسلمان ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ غلط فہمی ہے. اسلام ہوش و حواس میں قبول کیا جاتا ہے. نابالغ حالت کے اندر تو کسی ہندو کا بچہ بھی مر جائے وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ تو حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. اور کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر مولود، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر مولود جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی، نصارہ، مجوسی یا کچھ بھی بناتے ہیں. اسلام بائی برتھ نہیں ہوتا، اسلام قبول کیا جاتا ہے، اسلام کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے ہوش. یہی وجہ ہے کہ شریعت کا آغاز بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے.
اگر بائی برتھ مسلمان ہوتے تو شریعت کا آغاز بلوغت سے پہلے ہونا چاہیے تھا، ورنہ نہیں ہوتا۔ حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک ہے الصبیان حتی یبلغ، ایسا بچہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہے، اللہ نے شریعت کا قلم اس سے اٹھایا ہوا ہے۔ اب کوئی عیسائی بچہ مر جائے، کوئی یہودی بچہ مر جائے، کوئی مجوسی بچہ مر جائے، کوئی ہندو بچہ مر جائے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے یہ فرق ہے۔ آپ نے بہت پیاری بات کنگ بھائی، میں اکثر اس کا گلا شکوہ ہمارے نوجوانوں سے کرتا ہوں، ہمیں یہ رانگ نمبر ٹھوک دیا گیا، اور اس چیز نے ہمیں سمجھ لیں دھوکہ دھڑی کے اندر ڈال دیا کہ ہم لوگوں نے اسلام پڑھنا اور سیکھنا چھوڑ دیا۔ یہ سوچا کہ میرے چونکہ عبداللہ بن عبد الرحمن ہوں، لہذا ستے خیر ہیں، کم چوک کے رکھو۔ او بھائی، اسلام قبول کرنا ہے، اسلام ہوش و حواس میں قبول کرنا ہے، تبھی جا کر یہ حجت۔ اور کنگ بھائی میں یہاں یہ چیز بھی کہتا ہوں، اسلام کی کوئی حد ایسی نہیں ہے جو حد اپنے پورے اس میکانزم کے بغیر لگے۔ یہ آپ نے نقطہ سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قحط سالی پڑ گئی اور حکومت اپنا حق نہیں ادا کر رہی، حد ساکت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہے، آپ نے قطع ید کی حد ساکت کر دی تھی۔ ایک پراپر تھیسس لکھا گیا ہے، تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان۔ اجتہاد کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس میں بحث کی جاتی ہے کہ کیا حالات اور واقعات کے بدلنے سے قانون سازی کے اندر تعطل یا ترامیم ہو سکتی ہیں، کیا یہ حکمران کو حق حاصل ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک بڑی بین مثال ہے اس چیز پر، کہ آپ نے دیکھا کہ جب ریاست اپنے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو گئی ہے کسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن یا ایکسیپشنل سچویشن کی وجہ سے، آپ نے حد کو ساکت کر دیا۔ ریاست اپنا اگر حق ادا نہیں کرے گی یا کرنے سے قاصر ہے، پھر وہ حد لگانے کا بھی جواز نہیں رکھتی، یہ ظلم کے مترادف ہوگا۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی سیاسہ کے اندر اس پر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ریاست حد لگانے پر تب جواز رکھتی ہے جب وہ ریاست ہونے کے یعنی ماں ہونے کے تمام حقوق ادا کر رہی ہو۔ تو مثال کے طور پر آج کے معاشرے کے اندر اگر ایک لڑکا بیچارہ اسلام سے باغی ہو کر ملحد ہو جاتا ہے اور وہ واقعتاً اس کا کیس دیکھا جائے تو وہ پریشان ہے، اس کے اوپر مرتد کی سزا قتل حد لگانا یہ تو ظلم ہے۔ کنگ بھائی میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ظلم ہوگا۔ جی جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات میں۔ یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا۔ ہم نے انفارچونیٹلی بڑوں نے، علمی حلقوں نے، اللہ ماشاء اللہ، میں سب علماء پر یا سب علمی حلقوں پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، مگر کیا میں ان چیزوں سے آنکھیں چرا لوں کہ مذہبی حلقوں میں ایک بڑی تعداد نے انفارچونیٹلی ایک ایسا امیج پیش کیا ہے جو نوجوان کو ہضم ہی نہیں ہو رہا اسلام کے طور پر؟ کیا اتنی بڑی سچائی سے میں منہ پھیر لوں؟ تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا۔ اور عامر بھائی ہمارے معاشرے میں سوری آپ کریں گے؟ السلام علیکم احمد بھائی، 1 منٹ چاہیے۔ جی ضرور، آپ کنگ بھائی اکثر آپ دوسری براڈو پر جاتے ہیں میر غریب والا، کیونکہ یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی عامر حق ہیں، ضیاء رسول ہیں، تو وہ بھی آج ہی کر لیجئے کہ کیونکہ وہ عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ میر غریب والا، صحیح ہے نا؟ ملک بلال بھائی دیکھیں، میں ہر بندے کے کیلیبر کے لحاظ سے سوال کرتا ہوں۔ اب عامر حق بھائی آئے تھے، مجھے غنیمت لگا تو میں نے یہ سوال کیا جو وہ جواب نہیں دے وہ سکتے، سمجھ بھی رہے ہیں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی انہی سے کر لیں، تاکہ یہ بہت اچھے آپ مطمئن بھی ہو رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتے، تو پلیز وہ بھی کر لیجئے گا آج۔ عامر بھائی میں آپ سے، عامر حق بھائی میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ جو بھی یہ بلال بھائی بات کر رہے تھے نا، یہی سوال جو بھی آپ نے مجھے کتنا اچھا جواب دیا، اور آپ نے بالکل ایک ڈیسنسی رکھتے ہوئے جواب دیا کہ جو بچہ اسلام میں پیدا ہوا بیسیکلی اور اس نے اسلام چھوڑا تو اس کو قتل کرنا غلط ہے۔ ابھی آپ باقی علماء سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی سزا موت ہی ہے پھر بھی۔ تو یہی تو ہمارے مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ سوال جو آپ سے کیا، اگر میں کسی اور سے کرتا ہوں جا کے، آپ بھی جانتے ہیں 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ جواب یہی دیں گے کہ نہیں جی اسلام سے جو پھرا اس کی سزا موت ہے، اس کا سر تن سے جدا ہے۔ دیکھیں تو اس لیے میں نے آپ سے جی بھائی، تو کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، بولیں آپ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں،
کوئی بھی قانون ہے اس پر جب یعنی اسلام کی جو شرعی حدود ہیں جب ان پر بحث کی گئی نا تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب علماء نے بحث کی، انہوں نے کہا کہ کیا مطلقاً ایک بندہ مثال کے طور پہ کھجور کے باغ میں گیا، کھجور کا دانہ کھا لیا، اب وہ نکل گیا، کسی نے دیکھ لیا، انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا چوری ہے، کیا اس ایسے بندے کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اس پر بحث ہوئی تو کئی علماء نے، جیسے مثال کے طور پر امام شاطبی ایک بڑا نام ہے، الموافقات کے اندر انہوں نے شرعی حدود پر بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو حدود ہیں ان کے اوپر فقہا کے اندر بحث ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا اسلام نے جو سزائیں دی ہیں وہ میکسیمم سنٹینس ہے، میکسیمم ورڈکٹ ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل عدالتوں کے اندر جب سزا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اس جرم میں میکسیمم آپ کو کتنی سزا مل سکتی ہے، وہ کہتا ہے 5 سے 10 سال کی جیل ہو سکتی ہے اور 2 سے 5 لاکھ کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب عدالت جج کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ان میں سے لمٹ کے اندر رہتے ہوئے کسی کو 5 سال کی سزا دے دے، کسی کو 10 سال کی دے دے، کسی کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کرے، کسی کو 5 لاکھ کرے، یہ انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو شرعی حدود رکھی گئی ہیں یا تحذیرات رکھی گئی ہیں یا سزائیں رکھی گئی ہیں یہ میکسیمم سزائیں ہیں کہ انسان کو شرعی لاء کے طور پر یہ اختیار دیا گیا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دیکھیں کہ ایک بندے نے چوری کس لیے کی، اس لیے کی کہ وہ چور تھا یا اس لیے کی کہ وہ مجبور ہو گیا ہوا تھا۔ اگر وہ مجبور ہو گیا ہوا تھا تو اس کی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر حد بندی کی جائے۔ اب یہ بحثیں موجود ہیں فقہا کے ہاں، تو یہ سمجھنا چاہیے کنگ ہرکولس بھائی کہ ہم نے جتنا شرعی لاء کو آسان یا سیدھا 2 ٹوک سمجھا ہوا ہے یہ باقاعدہ علماء کا موضوع ہے، یہ جورسسٹ کا موضوع ہے، یہ جوڈیشری کا موضوع ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پوری قانون سازی ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے اور فقہا کے ہاں اس پر بحثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زنا اگر کوئی کرے شادی شدہ اس کی سزا ہے رجم، ٹھیک ہے۔ اب صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول کو، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کریں۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تمہیں پاک کروں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے زنا ہو گیا۔ اب وہ شادی شدہ تھی، عورت تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا، اس نے بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک تمہارے اوپر میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ چلی گئی، اس کی توبہ کا جوش اور شوق اور ذوق چیک کریں کہ وہ دوبارہ واپس آئی بچے کی پیدائش کے بعد، آ کے کہا اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کریں۔ بچہ گود میں پکڑا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پاک کر دوں، تمہیں سزا دے دوں، بچہ کون سنبھالے گا؟ تمہاری چھاتیوں کے اندر جو دودھ، یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ایک عورت کی چھاتیوں میں جو دودھ آیا وہ بچے کا رزق ہے جو اللہ نے جاری کیا ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اس عورت کو واپس بھیج دیا۔ کئی شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ اس عورت میں اتنا گلٹ ہے، اتنا وہ رجوع کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر اس کو سزا نہ بھی دی جائے تو آج کے بعد وہ جرم نہیں کرے گی، مگر وہ بار بار آئی۔ اس سے کئی فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ جج کے اوپر ہے کہ آیا وہ مجرم کو دیکھے کہ اگر اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے، اعتراف جرم، اقبال جرم کیا ہے اور اس میں توبہ نصوحہ کے آثار موجود ہیں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس انسان نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے، تو کیا وہ اس سے درگزر اور صرف نظر کر کے ہلکی سزا دے سکتا ہے؟ فقہا نے اس پر بحث کی۔ تو یہ ہے قرآن کے۔ اچھا ایک اور میں چیز آپ کو بتا دوں، جو مرتد کی سزا کے حوالے سے حدیث میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، علماء نے جو لٹرل میننگ لیے ہیں کئیوں نے اس کو فالو کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ مطلقاً سزا ہے، جس نے بھی ارتداد کیا اس کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے تھے، لہذا اس جرم سے حد بندی کرنے کے لیے، غداری سے، کانسپریسی سے بچنے کے لیے سزا کے شدید درجہ اختیار کیا گیا، وگرنہ اس کے جو الفاظ من بدل دینہ فاقتلوہ، صحیح بخاری کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، بدل میں اور ارتدہ میں فرق ہے۔ قرآن نے ارتداد کے لفظ بھی استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حدیث کے اندر بدل کے ہیں۔ بدل محارب کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ بدل کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین کو بدلنا، بدل یبدل، تبدیل کا مطلب ہے دین میں تحریف کرنا، دین کو بدلنے کی سازش کرنا،
یہ محارب کی کیٹیگری ہے. فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. میں بالکل اس کے حق میں ہوں. جو اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن یا اس کی لا اینڈ آرڈر کی رٹ کو چیلنج کرے، اس کے خلاف محارب بنے، جتھا بنا کر بھی یا انفرادی طور پر اس کو چیلنج کرے، اس کو وارننگ دے کر سائڈ پہ لگاؤ. ایک اورینٹلسٹ ہے، اس نے باقاعدہ اس کتاب کے اندر، ایک کتاب ہے اس کی، مجھے کہیں گے تو میں ریفرنس کو شو بھی کر دوں گا، گورا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو اسیسینیشن کی، سائلنٹ اسیسینیشن کی اسٹریٹجی کی، وہ اتنی پریکٹیکل تھی پولیٹیکلی کہ فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے ایک بندے کو سائڈ پہ لگایا جاتا تھا. ایک بندے کی وجہ سے اگر بڑی تعداد کے اندر لوگ فتنہ اور فساد کے اندر شکار ہونے والے ہوں، اس بندے کو سائڈ پہ لگانا یہ بالکل پریکٹیکل قانون سازی ہے. ٹھیک ہے نا میرا بھائی، یہ چیز ہے. تو اس لیے محارب کو یا فساد فلرز کرنے والے کو سائڈ پہ لگایا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کیٹیگری میں ہے تو اس کو سائڈ پہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نو پرابلم. بہت شکریہ. باقی اس پر میں ایک تھیسیز ہیں اردو کے اندر، پی ایچ ڈی کے تھیسیز ہیں، اور اس تھیسیز کا پی ڈی ایف میں اگر آپ سرچ کریں گے وہ آپ کو مل جائیں گے. اس میں کافی بہترین تحقیق کی گئی ہے حدود اور احکامات کے نفاذ کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ماڈرن ٹائم میں جب کانسٹیٹیوشنلزم کی بات ہوتی ہے، کلیکٹیوزم کی بات ہوتی ہے، سوشل ریفارمز کی بات ہوتی ہے، مورالٹی کی بات ہوتی ہے، مختلف ازمز سامنے آتے ہیں، جیسے سیکولر ایک منٹیلٹی ہے، لبرل منٹیلٹی ہے، انڈیویجولزم کی منٹیلٹی ہے، فیمنزم کی منٹیلٹی ہے. یہ سارے ازمز جو ہیں یہ بیسیکلی ایک سسٹم پریزنٹ کر رہے ہیں ماڈرن ڈے ہیومن بینگ کے سامنے. سو دس از دا بیسٹ ٹائم، پیک ٹائم، کہ مسلمز نوجوان جو ہیں وہ اسلام کو ایز این ازم، ایز اے سسٹم، ایز اے لائف سسٹم، سوسائٹی کا سسٹم کے طور پر انٹروڈیوس کروائیں. دس از دا رائٹ ٹائم. ہم انفارچونیٹلی ہیں الحمدللہ، بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، مگر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد میں ضرورت ہے جو اسلام کو ایز اے نظام اور ایز اے دین کے طور پر پیش کریں. اسلام کو میجورٹی میں مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. پہلے جب اتنا غور کیا، اور آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، کہ قرآن کی 114 صورتیں اور ذخیرہ حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک جگہ پر بھی میرے نالج کے مطابق، میں غلط اور کم علمی کا اظہار پہلے کر دوں، قرآن کی 114 صورتیں اور ذخیرہ حدیث میں کسی جگہ پر بھی اسلام کو مذہب کہہ کر نہیں پکارا گیا. اس کے پیچھے کوئی تو ریزن ہوگی، اور ہم اسلام کو مذہب کہہ کر پکارتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ ہندوستان میں جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تو یہاں اس کے اندر وہ تمام رسومات، وہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کی گئیں جو اس کو گھروں تک یا مسجدوں تک یا مدارس تک محدود کرنے کے لیے پیش کر دی گئیں. حالانکہ اسلام تخت پہ، اسلام نظام کا، اسلام سلطنت سے شروع ہوتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ مومنوں کے حوالے سے کہتا ہے اگر ہم ان کو تمکین، تمکن فی الارض، تمکن کہتے ہیں زمین میں قدرت حاصل کرنا، زمین میں پاور حاصل کرنا، تو دین اسلام پاور حاصل کرنے کا نام ہے. قادیانیت ایسا ہی ایک چھوڑا ہوا شوشہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں میں کہ جو بالکل اسی سیکولر مائنڈ سیٹ کے اوپر پاپ اپ کروایا گیا کہ چرچ اور سٹیٹ کو الگ ہو جانا چاہیے. جو یورپ کے اندر جو جارج ہالیاک تھا، جو بلاسفیمر تھا پاپولر 19 سینچری کے، ارلی 19 سینچری میں، 1830s میں، جس نے یہ کانسیپٹ پھینکا کہ سیکولرزم پھیلاؤ یورپ کے اندر اگر تم چاہتے ہو ان کو لا دین بنانا. تو اس نے سیکولرزم کی ٹرم کو کوائن کیا.
इसी तरह 19 मिड सेंचुरी के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी आया और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने डिट्टो इसी टेक्निक के ऊपर, ओ हो बरतानिया की हुकूमत रहेगी, मेरे तो इस्लाम का मिजाज ये है कि अल्लाह की इताअत करो और गवर्नमेंट बरतानिया की इताअत करो। ये सेकुलर कॉन्सेप्ट था कि इनको कहना भाई मैं तुम्हारा इमाम भी हूँ, हकम और अदल भी हूँ, मगर इधर मेरे पीछे लग के और मेरे पीछे लग के इनके पीछे लग जाओ। तुम्हारे उलुल अमर जो हैं ये नॉन मुस्लिम्स हैं। नॉन मुस्लिम मुसलमान का उलुल अमर कैसे हो सकता है? तो ये सेकुलर कॉन्सेप्ट था जो इन एजेंटों के थ्रू हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई। ये चीज़ थी जी। कोई भाई बात करना चाहे तो वो ज़रूर करें। अब नेहरू है, नेहरू को इन्होंने तलियों पर उठा लिया। हालांकि नेहरू ने 1935 में बशीरुद्दीन महमूद ने खुद अल-फजल के अंदर मेंशन किया है कि नेहरू जो है उसके बारे में कांग्रेस का जो सेक्रेटरी था उसने नेहरू के बारे में कहा कि ये यूरोप का ट्रिप करके जब वापस आया तो ट्रेन स्टेशन पर उतरते ही नेहरू ने कहा कि भाई यूरोप के ट्रिप से तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर तुमने बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तान के अंदर कमज़ोर करना है तो पहले अहमदियों को कमज़ोर करो, क्योंकि ये उनके एजेंट हैं। ये नेहरू ने कहा। और उसके बाद नेहरू का चक्कर लगा तो इन्होंने जनाब नेहरू को तलियों पर उठाया। बशीरुद्दीन महमूद अहमद से किसी ने पूछा नेहरू तो तुम्हें एजेंट कहता था, तुमने क्यों उठाया इसको? कहते हैं क्योंकि नेहरू ने अल्लामा इकबाल से बहस मुबासा किया था कि तुम अहमदियों को काफिर क्यों कहते हो, नॉन मुस्लिम क्यों कहते हो, इसलिए नेहरू को तलियों पर उठाया। ये वो सेकुलर लोग हैं, ये हर सेकुलर। इसीलिए पाकिस्तान में जितनी सेकुलर लॉबी है उसमें उसी कैंप के अंदर ही आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान को सेकुलर करना इनके इंटरेस्ट में इसलिए भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये 1974 या 1980s की अमेंडमेंट्स को रिवर्स या रोल बैक कर सकें। वो तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान को या कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर बेसिस पर खड़ा किया जा सके। तभी ये कह पाएंगे कि भाई स्टेट का क्या हक पहुंचता है कि वो किसी का कुफर का फैसला करे। स्टेट सेकुलर होनी चाहिए, स्टेट का क्या ताल्लुक है? ये क्या बात हुई, हमें काफिर कर दिया स्टेट ने। ये एजेंट, इसीलिए सेकुलर इनका बिल्कुल डिट्टो उस तरीके पर जिस तरह जायनिस्ट मूवमेंट जो थियोडोर हर्जल ने शुरू की थी 19th सेंचुरी में 1870, उस बंदे ने भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर, और जायनिस्ट मूवमेंट के जितने कॉन्फिडेंशियल पेपर डिक्लासिफाई हुए, उन्होंने कहा यूरोप का सेकुलर होना ज्यूइश लॉबी के इंटरेस्ट में है, क्योंकि क्रिश्चियंस और चर्च बड़ी तादाद में ज्यूज के साथ नफरत करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी वो नफरत जायज थी, मॉरल ग्राउंड्स पर या लीगल ग्राउंड्स पर कितनी जस्टिफाइड थी, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। तो जिस तरह ज्यूज या ज्यूज नहीं कहना चाहिए, जायनिस्ट मूवमेंट के लिए सेकुलर यूरोप एक बड़ा सेफ हेवन था, एक बड़ा खुला ग्राउंड था, एक बड़ा सुकून वाला माहौल था पनपने के लिए। इसी तरीके से ये वजह है। अब आप जुमला गौर कीजिएगा, अब आपको पता चलना चाहिए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्यों कहता था कि मक्का और मदीना में भी हमें वो सुकून हासिल नहीं है जो बरतानवी गवर्नमेंट के अंडर है। क्यों? क्योंकि सेकुलर लॉबी, सेकुलर स्टेट उनके इंटरेस्ट में आती थी। ये वजह है। 50s तक इनको ये फील होता रहा, मगर 70s में बिल्कुल ही मामला जो हैं वो इधर उधर हो गए, उनके हाथ से चीज़ निकल गई। नीचे एक सवाल है जी कि अल्लामा इकबाल भी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे कादियानियों से, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। अल्लामा इकबाल जो हैं वो उस टाइम कादियानियत से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, अपने वालिद के चक्कर में एक लेक्चर अटेंड करने गए थे जब उनकी उम्र टीन एज की थी, 13-14 साल के, बल्कि इससे भी कम, 13-14 भी मैंने ज़्यादा कहा है, 12-13 साल के थे। उस वक़्त मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया हुआ था, ना को मसीह मऊद होने का दावा किया था। वो एक वलीउल्लाह के तौर पर बैत शुरू की थी। अल्लामा इकबाल के वालिद चले गए, ये भी साथ चले गए। सीरतुल महदी की रिवायत नंबर 858 पढ़ें, 858, लंबी तफसील के साथ लिखी हुई है। मुंह से बोलकर कहा है कि अल्लामा इकबाल ने हमें कितना डेंट डाला। और अल्लामा इकबाल मरे कॉलेज जब गए, सियालकोट में शुरू गए, कॉलेज में कब बंदा जाता है, ठीक है, 14 से 15 साल की उम्र में मैट्रिक जो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है।
14 سے 15, ٹھیک ہے نا. آج کل چلو اس ٹائم کے اوپر 16-17 مان لو، زیادہ سے زیادہ 17 سال ٹین ایج میں. تو علامہ اقبال جو ہیں سیرت المہدی کے اکارڈنگ 858 نمبر روایت ہے والیوم 1 کے اندر 858، اس میں خود بیٹا لکھتا ہے کہ سر علامہ اقبال ابتدائی طور پر اپنے والد کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی سے متاثر ہوئے تھے، مگر جیسے ہی وہ کالج میں گئے، مرے کالج میں، ان کے خیالات میں تبدیلی آئی اور پھر وہ سب سے زیادہ تنقید کرنے والے بن گئے تھے. 1935 میں خطبات کے اندر مرزا بشیر الدین محمود نے بھی لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نوجوانوں کے اندر ہمارے بارے میں اگر کسی نے ڈینٹ اور ڈیمیج کریٹ کیا ہے وہ سر محمد اقبال ہے. انہوں نے پوری کتاب لکھ دی. 1930 میں ہی 1930 میں نہرو نے خط لکھے تھے جس کے جواب کے اندر علامہ اقبال صاحب نے 3 خطوط میں جواب دیے تھے جو چھپ گئے ہیں اسلام اینڈ احمدیزم کے نام سے PDF میں انگلش میں. تو علامہ اقبال نے پھر دبا کے ڈنکا بجا کے نظمیں باقاعدہ لکھی. شیخ او کر درا فرنگی را مرید گرچہ گوید مقام با یزید. فارسی میں پورا کلام لکھا. انہوں نے کہا یہ شیخ او کر درا فرنگی را مرید، یہ ایسا شیخ اٹھا ہے جو فرنگیوں کا مرید بنا رہا ہے. ایک کون سا شیخ آ گیا بھائی؟ جو میں نے پہلے کہا کہ مسلمان کہتا ہے غیر مسلم کو اول الامر مان لو. کمال ہے، یہ نئی منطق دیکھی ہے. اور اقبال نے کہا محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، کہ محکوم بننے کا کہتا ہے اور کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے. ملہم بھی کبھی محکوم ہوا ہے. تو انہوں نے پھر لعنت ڈالی اور بلکہ ان کی پونگی بجا کر رکھ دی اپنے کلام میں. اور اکیڈمک طریقے سے نہرو کو جو انہوں نے خطوں کا جواب دیا، میں کہتا ہوں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے نہرو کو. میں نے اقبال کے جب ان خطوط کا جواب پڑھا نا نہرو کو جو انہوں نے دیا، مجھے اس وقت پتا چلا کہ علامہ اقبال کو ہم نے شاعر کے طور پر دیکھا تھا کہ بس شاید نظم لکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نبوت کی حقیقی آشنائی کہ منصب نبوت ہے کیا، جس بندے کے اندر وہ سرایت نہ کر گئی ہو وہ جملے نہیں لکھ سکتا جو اقبال نے جواب کے اندر لکھے. اور میں حیران ہوں کہ اقبال کا مطالعہ ماشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو تو تعارف ایک قومی شاعر نیشنل پوئٹ کے طور پر ہوا، مگر جب اقبال کو ڈائریکٹ پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ آقا دو جہاں فداہو ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کی مودت اور الفت اور چاہت کا عالم کیا تھا. انہوں نے نہرو کو کہا نہرو تجھے کیا پتا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، تم ٹھہرے برہمنز ہندوز، تمہیں کیا پتا نبوت کیا ہوتی ہے، تمہارے ہاں تو اوتار کا کانسیپٹ ہے، تباہ کر کے رکھ دیا مورتی پوجا نے. نبی کی وجہ سے امت جنم لیتی ہے. ہمارا نقطہ وحدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلا اکٹھا کرنا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ وجہ وحدت ہیں، وہ نقطہ وحدت ہیں، وہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی ہیں جس کے تحت مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہرو تمہیں کیا پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری نظر کے اندر کیا ہے. جب کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے امت تتر بتر ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے. پھر علامہ اقبال، آپ اندازہ کریں، علامہ اقبال نے 1930s میں تجویز پیش کی کہ اگر آپ نے مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں چپکلشیں اور ٹگ آف وار اور ایک دوسرے سے جو کھینچا تانی ہے ختم کروانی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اقبال نے کہا تھا میں سینس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر اور پیس اینڈ ہارمنی قائم کرنی ہے ہندوستان کے اندر، آپ کو احمدیوں اور قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنا ہوگا. یہ جا کے پڑھ کے دیکھ لیں. 1930s میں علامہ اقبال نے کہا تھا میرا سجیشن ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر، کیونکہ اس وقت تو پاکستان اور انڈیا نہیں تھا، انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو اس خطہ ارض پر مسلمانوں اور قادیانیوں میں چپکلشیں اور دنگے فساد نہ ہوں تو تمہیں قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنا ہوگا، ان کو مسلمانوں سے الگ ایک کمیونٹی ڈکلیئر کرنا ہوگا. یہ اقبال نے 1930s میں کہا تھا. دیکھ لیں 74 میں جا کر اس فیصلے نے ثابت کیا کہ 74 سے پہلے کتنے لوگوں کو خون کی قربانیاں دینی پڑیں اور کتنے پھڈے اور پنگوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج
جب کبھی مسلمان اور قادیانیوں میں چپکلش ہونے لگے تو بڑے بڑے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں یار 74 میں کہہ تو دیا. آج دیکھیں ہمارے مسلمان آ کر کہتے ہیں نہیں یار کس چیز کی بحث کر رہے ہو یار, انہوں نے کافر کہتے دیتا ہے, انہوں پران دفاع کرو, انہیں تو گل بھی نہ کرو. یہ کیوں مزاج پیدا ہوا؟ کیونکہ ہم نے سکہ بند ان کے اوپر سائڈ پر کر کے کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال نے دیکھو کب فورسی کیا. ماشاءاللہ. بھائی آپ لوگ بھی بات کریں, ایسے برا لگتا ہے, میں ہی بولی جا رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, بور نہ کر رہا ہوں. نہیں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے, خاص کر علامہ صاحب کے حوالے سے. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. وہ جو خطوط ہیں وہ کہاں سے ملیں گے, ان کا کوئی ریفرنس ہے؟ جی جی پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائیں گے. اسلام اینڈ احمدیزم نام سے پی ڈی ایف میں اقبال کے وہ جو انہوں نے کرٹیک کے آرٹیکلز لکھے تھے ایز این کرٹیک, وہ بھی چھپ جائیں گے, اور اس کے سٹارٹ میں وہ خطوط ہیں. کرٹیک آف قادیانیزم. نہیں, آپ لکھیں گے اسلام اینڈ احمدیزم پی ڈی ایف, علامہ اقبال لکھیں گے, وہ پی ڈی ایف پوری کی پوری بک اترے گی. اس کے سٹارٹ میں ان خطوط کا, پہلے نہرو کے خطوط ہیں جو اس نے لکھے ہیں, پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا ان کو ریفوٹیشن ہے. اچھا جی 3 خط تھے, 3 خطوط کا جواب دیا. نہرو نے 3 خط لکھے تھے مختلف ٹائم میں. یہی وجہ ہے کہ نہرو کا پھر مزاج تبدیل ہوا تھا. اس نے جب یورپ کا ٹرپ مارا تو نہرو نے بھی پھر یہ بات کر دی. اچھا, اسلام اینڈ قادیانیزم. اسلام اینڈ احمدزم. احمدزم. رائے صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ وہ فیمس کوٹ جو ہے قادیانیز آر traitors to اسلام اینڈ دا سب کانٹیننٹ, یہ ان لیٹر میں it's in the letters. اچھا اچھا. بالکل بالکل. پلس عامر عاقب صاحب کی بات صحیح ہے, وہ علامہ صاحب کی عمر بھی کٹ تھی, پلس وہ یورپ میں چلے گئے بعد میں, تو وہ تقریباً جو ہے میرا خیال ہے جو کیمبرج میں اسٹڈی کی ہے وہ تو ان کا 5-7 سال ادھر لگ گئے پھر. جی جی بالکل 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 ایسا ہی. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے, دیکھیں علامہ اقبال سے ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ بیک گراؤنڈ مسلم تھا یا مسلم انفلوئنس تھا. نہرو جو پنڈت تھا, جواہر لال نہرو, اس کا کیا لینا دینا تھا؟ وہ تو پیور پولیٹیکل آدمی تھا. اس کو یہ بات پتا چلی, خود مرزا بشیر الدین نے مینشن کیا الفضل کے اندر 1935 میں کہ نہرو نے آ کر یہ بات کی کہ اگر تم نے برطانوی حکومت کو کمزور کرنا ہے پولیٹیکلی تو احمدیت کو کمزور کرنا ہوگا, یہ ان کے ایجنٹ ہیں. اور یہ پتہ ہے اس کے منہ سے بات کیوں نکلی بشیر الدین کے؟ بشیر الدین محمود بیسیکلی انگریزوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا دیکھو ہم تمہارے اتنے سگے ہیں کہ فلاں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ایجنٹ ہے, فلاں بھی کہہ رہا ہے, تو اسی مان لو سانو ایجنٹ, اسی تو ایجنٹ ہاں. یہ گواہیوں کے طور پر پیش کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر یہاں کوئی بندہ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانی ان کے, اب تو یہ مانتے نہیں ہیں, اصل میں فرق سمجھنا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں عام احمدی کو چاہیے کہ وہ قادیانیت پر غور سب سے پہلے اس چیز پر کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کی ٹائم لائن کیا ہے. اس کو سب سمجھ آ جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس ٹائم پر دعویٰ کیا اس ٹائم پر لوگوں کا مزاج کیا تھا اور کیوں لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے تھے, برطانوی حکومت کا اس میں کیا رول تھا. یہ بہت ضروری ہے وہ ٹائم لائن, ٹھیک ہے نا, حالات اور واقعات پھر جانچیں. تو وہ مرزا بشیر الدین محمود بھی, اس کو بھی کوئی نہیں یقین تھا کہ یہ ڈویژن ہوگی. 1935 تک بڑھ کے مارتا رہا. جب یہ سارا کچھ ہو گیا ان کو اپنے ہاتھ آنکھوں سے نظر آ گیا کہ برطانیہ تو جا رہا ہے. برطانیہ میرے حال میں 15 اپریل 1947 میں بھی اس نے جو اظہار یہی کیا تھا کہ اکھنڈ بھارت بنے اور ہم اکٹھے رہیں, الفضل میں میرے خیال میں جی 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 وہ 15 اپریل 1947 میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اس کے بعد بھی جب کھچر پر بیٹھ کر ہجرت کر کے پاکستان آیا نا, اس کے بعد کی کئی تقریریں اٹھائے ہیں, وہ پیش کی گئی ہیں پنجاب وائلیشنز میں. مولانا مودودی صاحب نے جو کتاب لکھی نا, جب پہلی دفعہ پھانسی 50s میں عبدالستار نیازی صاحب کو علیہ الرحمہ, مودودی صاحب علیہ الرحمہ, ان کو جب پھانسیوں کے آرڈر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, 50s میں ایوب خان کے زمانے میں, جیسے منیر نیازی کے زمانے, تو انہوں نے قادیانی مسئلہ میں اس پورے کیس کو مینشن کیا ہوا ہے, اس میں انہوں نے تقریریں پیش کی ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ جسٹس منیر نے اتنی خطرناک تقریریں تھیں نا, یہ جن کا آپ نے یہ حوالہ دیا کچھ, یہ بعد میں بھی آگے کہتا ہے یہ عارضی طور پر ہم آگے ہیں, مجھے پوری امید ہے کہ یہ واپس لکیریں مٹ جائیں گی اور ہم دوبارہ اکھنڈ بھارت. یہ بننے کے بعد بھی پاکستان آ کے تقریریں کر رہے ہیں. ان کی جرت چیک کریں کہ پاکستان آ کے
सारा इधर शोर लाहौर में जब आए थे, पहले स्टार्ट में लाहौर पे, तो बाद में गए हैं ना जनाब नगर को रबवा बनाया, तो उस वक्त तकरीरें करता रहा। और ये तकरीरें अदालतों में पेश हुई हैं कि आप हमसे पूछते हो कि हम कादियानियों को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, ये कादियानियत के खिलाफ